رہنما کے حوالے سے میں جاننا چاہتا ہوں، آپ نے اس کی اور بھی کچھ سٹیپس ہیں، اس کے کچھ مائل سٹونز ہیں، جیسے شہپر ہے، جیسے رہبر ہے، بادنما ہے، تو بادنما ہے جی، تو یہ آپ کیسے لے کے چل رہے ہیں اور اینڈ پہ آپ کی پروڈکٹ کس صورت میں بنتی ہے، اور کیا یہ انٹر کنیکٹڈ ہیں یہ سارے سٹیپس، اور آخر میں جو آپ چیز پروڈیوس کرتے ہیں، آپ کی آئیڈیل جو پروڈکشن ہوتی ہے اس کے سیلینٹ فیچرز کیا ہے؟ سر ہمیں جس کو آپ انٹیگریشن کہہ رہے ہیں، اور ہے بھی ایسا ہی انٹیگریشن، یہی انٹیگریشن ہم شخصیت کے اندر انسٹال کر رہے ہیں سر. صحیح. وہ جس کو ہم انٹیگریٹی کہتے ہیں، میں نے اس کی جو تعریف کی ہے وہ انٹیگریشن آف یور ایگزسٹنگ، جو آپ کے پوٹینشیلز ہیں ان کی انٹیگریشن کا نام انٹیگریٹی ہے سر. صحیح. چیزیں موجود ہیں. صحیح. اور انٹیگریٹی میں یہ ایموشنل انٹیلیجنس کا جو سیگمنٹ، جس کو ہم آج انگریزی زبان میں اور ایک امپورٹڈ حالت کے اندر ہم جس کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں، یہ بنیادی طور پہ یہ وہی چیز ہے جو تزکیہ نفس کے نام کے اوپر ہم ہر جمعے کو مولوی صاحب سے جو خطبہ سنتے ہیں، یہ بالکل اس کا ایک ریپلیکا ہے. میرے اس پروگرام کا، مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ اس پروگرام سے کس طرح سے جو ہے وہ بچوں کو کیا کرتے ہیں کہ وہ جو ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو میرا آسان سا جواب ہوتا ہے کہ مسلح افواج میں شامل ہونے کے لیے جو بچے جس جنون کے ساتھ ہمارے پاس آتے ہیں، ان بچوں کی انرجی جس طرح سے اس کو ہم پھر ریگولیٹ کر کے اس کو ایک سولجر کے اندر ہم بناتے ہیں، یہ انرجی اتنی اہم ہے کہ اس کو اگر ہم نے اس کو کیپٹلائز نہ کیا تو یہ بچہ بکھر جاتا ہے. یہ پھر صحیح. اور وہ اس کی وہ ایموشنل انرجی ہے سر. اس ایموشنل انرجی کو مینیج کرنا جو ہے، ریگولیٹ کرنا، مینیج کرنا، یہ سر تزکیہ نفس ہے. صحیح. اپنے وہ ڈرائیورز جس کے ساتھ آپ زندگی گزار رہے ہیں. مزیدار بات یہ کہ اس کو ریگولیٹ کرنے کے جو پرنسپلز ہیں وہ کہیں ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں، بنے پڑے ہمارے اپنے پاس. وہ صرف ان کو اب آن کرنا ہے. صحیح. آن کرتے جانا ہے. میرے پاس آنے والے بچوں کا جو ماشاءاللہ جو نالج بیس ہے وہ بڑا اچھا نالج بیس کے ساتھ جو اس میں جو ایک امپورٹنٹ بات میں بتا دوں کہ یہ پروگرام جو ہے اس کی آفاقیت اس بات سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ میرے پاس تربت سے، ڈیرہ جمالی سے، ڈیرہ بھگتی سے، کرک سے، فاٹا کے علاقوں سے، پنجاب کے انٹیریئر علاقوں سے بچے ایسی جگہوں سے آ جاتے ہیں کہ جن کا شاید ہم عام طور پہ ہمیں نام بھی نہیں آتے ان کے گاؤں کے، جہاں سے وہ بچے آتے ہیں. اور 15 دن کے، 20 دن کے، 1 مہینے کے ایکسپوجر کے بعد یہ بچے بالکل ایٹ پار ہوتے ہیں ہمارے ان بچوں کے ساتھ جن کی تعلیم کا بندوبست ان کے والدین نے کیا ہوا ہے. بڑے اسکول چین، میں ان کے نام نہیں لوں گا، لیکن پرائیویٹ سیکٹر کے اندر کچھ ایک ایسے لوگ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور امپارٹ کر رہے ہیں، لیکن آپ بہت شارٹ مدت میں ان لوگوں کو وہاں لا کھڑا کرتے ہیں ان کے قد کے ساتھ، اور وہ ویسا آپ ان کو اور یہی میرا جو ہے میرا یہ پیشن. اس ڈیوریشن پہ آتے ہیں کہ آپ کا یہ جو کورس ہے یا یہ جو کورس آف ایکشن بھی ہے، یہ ساری کی ڈیوریشن کتنی ہے؟ مطلب یہ تو ہم نے بتایا کہ یہ آپ مجھے ذرا دوبارہ بتا دیجیے گا آڈینس کے لیے کہ پروگرام اوور آل اس کا نام رہنما ہے، اس کا ایک سٹیپ رہبر ہے، ایک رہبر ہے، ایک شہپر ہے، پھر ایک بادنما ہے. بادنما از دی کاؤنسلنگ نیویگیشن آف دی کیریئر چوائس کے ساتھ ایک بچے کو سائیکومیٹرک انالیسس کے ساتھ اس کی جانا کدھر ہے کہ اس کو کرنا کیسے ہے زندگی میں، اس نے کیا کرنا ہے. صحیح ہے. آپ اس کو ڈائریکشن دے دو، اس کنفیوژن سے بھی باہر نکالتے ہیں کہ وہ کہیں یہیں پہ اسٹے نہ کر جائے، یہی سوچتا ہی نہ رہ جائے اور وقت گزر جائے. وہ جو کنفلکٹنگ انوائرمنٹ کے اندر اس کی نرچرنگ ہو رہی ہے، اس میں سے اس کو تھوڑا سا بریک دے کے تو ایک ڈائریکشن دینا، خود ڈیسیژن لے اور ذمہ داری کے ساتھ لے. سر اس میں جو میں ایک اجازت چاہوں گا یہاں پر، جو اس انسپریشن کے بعد جو اگلا سٹیپ جس کے اوپر ہم کام کرتے ہیں یا جس کا جو کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے کے اندر وہ چیز آ جائے، زندگانی ہے صدف قطرہ نیسا ہے خودی.
وہ صدف ہی کیا جو قطرے کو جو قطرے کو گوہر کر نہ سکے. کیا بات. ہو اگر خود گر ہو خود نگر ہو خود گیر خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے. واہ واہ. وہ جو سیلف سٹارٹنگ، سیلف ڈیزائننگ، سیلف آرکیٹیکٹنگ، یہ ساری چیزیں صدف کی طرح بالکل آپ کے اندر بند ہیں، اور بعد سے جو اس کو کچھ اور چیز اس کو ڈسٹرب کر ہی نہیں سکتی. کیا بات. یہ بات اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ہے، آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور اس کو ایک ڈائریکشن پہ دینا ہے. صحیح. تو ہر بچہ جب یہاں سے 15 دن کے بعد جاتا ہے تو وہ سیلف ایکچویٹ ہو چکا ہوتا ہے. کیا بات. کیا بات. اور اس کے بعد تو پھر یہ 15 دن ہے، یہ 15 دن ہے آپ کے راہبری کے، میں کہوں گا ایک کوشش نہیں، راہبری اسے نکل آیا نا. تو یہ ابھی راہبری جو ہے وہ شہپری کی طرف نہیں گئی یہ 15 دن میں، یا شہپری بھی اس میں شامل ہو؟ شہپری اس کا ایک حصہ ہے. نہیں، یہ 15 دن ہے ٹوٹل. وہ اگر ہم اس کے اگر ہم بعد وہاں تک جاتے ہیں تو پھر یہ then it is about 30 days. 30 days. کتنے تھوڑی مدت ہے، 1 مہینہ. جی سر. اور یہ مہینہ اگر پیرنٹس اپنے بچوں کو ناٹ نیسیسریلی کہ وہ کرنل اکمل خان کے ہی اس انسٹیٹیوشن میں بھیجیں، ابھی میں یہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں جی، وہ ایسے کسی انسٹیٹیوٹ میں اگر وہ موجود ہے کہیں پہ، ابھی تو آپ نظر آ رہے ہیں ہمیں، تو بھیجے تو کتنا بڑا ایک انقلاب آ سکتا ہے اس بچے کی شخصیت میں اور آنے والے زمانوں کے لیے اس کی شخصیت میں. اور پھر وہ شخص نہیں ہے، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، اور موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں، پھر وہ دریا کا حصہ بنتا ہے. اور جب وہ دریا بنتا ہے، سمندر بنتا ہے، اور اس کے اندر کوئی ہلچل مچتی ہے، تو وہ کتنا بڑا سوشل انقلاب لے کے، ریولوشن لے کے آ سکتی ہے. اور ہمارے ہاں اس کی کتنی شدت سے ضرورت ہے. سر اس طرح کے بچے، اور میرے پاس زیادہ بچے جو ہیں وہ ہمارے رورل ایریا سے، پیریفرل ایریا سے آتے ہیں، کشمیر سے، KPK سے، سندھ سے. اور ان بچوں کا یہ ایکسپوجر میں نے عرض کیا کہ ان 15-20 دنوں میں ان کی شخصیت اس طور کے اوپر ان کی وہ جو ہے وہ چل پڑتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو وہ احساس محرومی ان کا وہ ختم ہو جاتا ہے. کیا بات. یہ بہت بڑی بات. وہ احساس محرومی کہ میں پتہ نہیں، میں پیچھے رہ گیا، دینا ہی بہت بڑی بات. میں بڑا پیچھے رہ گیا. وہ جو اس کی اپنی ذات کے اوپر اپنا ٹرسٹ اور وہ جو کانفیڈنس ہے نا وہ اس بچے کے اندر، وہ پھر ریڈیٹ کرتا ہے. کہ آپ نے اس کو لرننگ موڈ میں جو ڈال دیا، وہ اگر کہیں پہ محرومی ہے بھی ہے کچھ نہ سیکھنے کی، تو جو موڈ آپ نے آن کر دیا اس کا، وہ آپ سیکھ لے گا. وہ یہاں سے جانے کے بعد اس کی سپیڈ اپ ہو گیا. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کا یہ ادارہ کہاں کہاں کام کر رہا ہے؟ ابھی ہم نے بہت ساری باتیں کی، باتیں اسی لیے ہم کر رہے ہیں کہ ہماری باتیں کچھ لوگ سن رہے ہیں، اور جو لوگ سن رہے ہیں وہ اس پروگرام کے بعد ایکسپلور کریں گے، ڈھونڈیں گے آپ کو بھی. پہلے تو نیٹ پہ آپ کہاں پہ موجود ہیں، لوگ کوئی آپ کو ڈھونڈنا چاہیں کہاں دیکھیں اور کہاں ملیں آپ سے اور کیسے کانٹیکٹ کریں، یہ بھی ہے. چلیں ہم اس پروگرام میں آپ کا فلوٹ کر دیں گے جو بھی ہے ایڈریس یا جہاں بھی آپ ہیں. دوسرا، اس وقت آپ کی برانچز کتنی ہیں، کہاں کہاں کام کر رہے ہیں، ابھی تک آپ کا ٹال کیا ہے، اچیومنٹ کیا ہے، اور اس بارے میں کچھ ضرور بتائیے پلیز. یہ 2-3 میں نے سوال اکٹھے کر دیے ہیں، آپ سب پہ جواب دیں. جی ڈاکٹر صاحب، ایک تو اس پروگرام کی جو پریزنس اس وقت زمین پہ ہے وہ DHA2 اسلام آباد میں ہمارا یہ پورا فنکشنل ادارہ چل رہا ہے، جس میں ہم نے فزیکل ایلیمنٹ کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ جو وہ جہاں کی پرسوزی جو ہے نا سر، وہ ایک گروپ کے اندر جب تک کام کروائیں گے نہیں بچوں کے اندر سے تو وہ ایکچویٹ نہیں ہوتی. وہ صحیح، اپنے جہاں کو آپ کا مطلب فزکس سے اور جسم سے علیحدہ نہیں کیا ہوا، وہ اور روح اور بدن پھر انٹرچینجبل اینٹیز بن جاتے ہیں، اور ان کو لے کے چلنا پڑے گا. کیونکہ یہ باڈی کے جو مسلز ہیں، یہ جو آپ نے ایڈرینالین کا پہلے ذکر کیا ہے، جو نیورو مسکولر ٹرانسمیشن ہے، اس کو بھی ہینڈل کرنا ہے، اور اس کی سائنٹیفک جتنی بھی لاجکس ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اور پھر اسپرٹ کی بات کرنی ہے، اور پھر اس میں انٹلیکٹ بھی ڈالنی ہے. تو پھر یہ کسی خاص کمبینیشن میں، جیسے ہم نے کہا، اس توازن کو برقرار رکھتے ہوئے ہم نے شخصیات مرتب کرنی. وہ بچہ خود آپ کو جو ہے نا وہ گائیڈ کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے کس طریقے کی ضرورت ہے. ڈسکورنگ دا ہارمنی آف نیچر وچ از ویری مچ دیئر، بٹ ڈیو ٹو سم ریزنز وہ ڈسٹارٹ ہوئی ہے، وہ ڈی ارینج ہوئی ہے، اور ہم اس کو واپس اپنی جگہ پہ لا رہے ہیں. اس کو اس سینرجی اس کی دوبارہ کریٹ کرتے ہیں. سر اس میں جو ہمیں جہاں پر
ایک اور کاوش ہے، میں یہاں پر ایک دو جملے اور لیکن وہ ضرور لینے کی اجازت بتائیے گا. چاہوں گا. آپ بتا رہے تھے ڈی ایچ اے میں ہیں آپ، اور ڈی ایچ اے میں ہے، اور یہ غوری گارڈن جو ہے یہاں پر ہمارا پورا نظام جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے 1 مہینے کے اندر ایک فنکشن ہو تھوڑا جائے گا. ڈیٹیل بتائیے گا. یہ آپ غوری گارڈن میں ہیں، کس سیٹ اپ کے ساتھ یہاں پہ کام کر رہے ہیں؟ یہاں پر یہ بھی یہ اس کی ایک سٹیج ہے. ہم نے راہبر کے اندر سے جیسے شہبر نکلا ہے، جیسے رہبر نکلا ہے، جیسے بادنما نکلا ہے، اسی طرح اس کے اندر سے ایک رائز ایجوکیشنل سسٹم بھی نکلا ہے سر. گریٹ. اچھا، رائز ایجوکیشنل سسٹم کی جو پیکولیرٹی ہے وہ یہ کہ یہاں پر ہم بچوں کو تھرو اے پروسیس آف مینٹرنگ ہم ان بچوں کی تربیت کا اہتمام کر رہے ہیں. صحیح. کلاس کنونشنل ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ لانگ ٹرم پلاننگ ہے، اس کے اندر آپ گریجول کر رہے ہیں، اس کے اندر شارٹ کورس ہے. یہ وہ بچہ ہے جس کو ہم پلے گروپ سے لے کے چل رہے ہیں. یہ ہے کہ جو چیز نہیں ہوتی رہی جی، وہ شروع سے ڈے 1 سے کیوں نہیں ہو رہی، وہ آپ رائز. اصل میں مقصد یہ تھا، رہنما جو ہے وہ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم کسی نہ کسی طور کے اوپر ایک ایسا ماڈل ہم اپنے سوشیو اکنامک جو ہمارے تھوڑے سے ڈپرائیوڈ کلاس ہے اس کے لیے بھی اس سسٹم کو کجی اور کمی وہی بات کہ ڈے 1 سے ہی پوری کی جائے، نہ کہ بعد میں لوگوں کو بلایا جائے. ہو تو بعد میں بھی رہی ہے ٹریننگ، بٹ وائی ناٹ فرام دا بگننگ، کیونکہ مغرب سارا اس طرح سے کر رہا ہے. ایسے. اور وہ جو پلے گروپ سے لے کر 7ویں تک کی کلاس کے اندر ہم نے اس چیز کا اہتمام کیا ہے کہ ہم قرآن کریم اور سیرہ مبارک کے ساتھ ساتھ ان بچوں کی تربیت کا بندوبست کریں. تعلیم تو ان کی دے رہے ہیں، ہمارے اسکول سسٹمز بہت اچھی تعلیم دے رہے ہیں، لیکن یہ تربیہ کا ایک بڑا ہی اہم سیگمنٹ ہے جو آلموسٹ ہم نے ختم کر دیا ہوا ہے. ہم نے بچوں کو نمبروں کی مشین بنا دیا ہوا ہے. صحیح کہ تم نے اگر فرسٹ ڈویژن بھی لے لی ہے تو وہ بیچارہ ایک زمانہ تک فرسٹ ڈویژن لینا جو تھا ایک بہت بڑا کارنامہ ہوتا تھا. اب بیچارہ 95% نمبر لے کر بھی جو ہے وہ میڈیکل کالج میں نہیں گئے جاتے بچے. پچھلے دنوں ایک میں چھوٹی سی بات شیئر کر رہا ہوں. ایک دوست ہمارے آئے کہ میری بیٹی اس وقت کمرہ بند کر لیا ہوا ہے، اندر سے اس نے بولٹ کر لیا دروازہ، اس کا میرٹ نہیں آ سکا، 970 مارکس تھے FSC میں، شی از ناٹ کمنگ آؤٹ. وہ اندر رو رہی ہے، اس کی ماں باہر رو رہی ہے، آپ پلیز آئیے تو ہماری مدد کریں. باہر اس بچی کو باہر نکالا، اس کو بتایا کہ زندگی یہاں ختم نہیں ہے. سب سے بڑی یہ بات ہے کہ ہم نے لوگوں کو بتا دیا کہ یہ ٹارگٹ ہے، ایک بڑا نیرو سا اس کو ٹارگٹ دیا ہوا ہے، اور وہاں پہ اس نے پڑھا ہے. فرسٹ ڈویژن اب پیچھے رہ گئی، 970 مارکس ہیں، یہ پلس سے بھی اوپر جا رہے ہیں، آپ 90% مارکس لے رہے ہیں وہاں پہ آپ. تو ایسے بندے کو یہ کہنا کہ ڈاکٹری ہی تیرے لیے رہ گئی ہے یا یہی دنیا ہے اور یہی زندگی ہے، اس میں سے باہر نکال کے زمین کے کھلے ہونے کا احساس دینا، دماغ کے کھلے ہونے کا احساس دینا، اپرچونٹیز کے کھلے ہونے کا احساس دینا، اور پھر یہ بتانا کہ کائنات کا مقصد کیا ہے، زندگی ایز اے ہول کس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے. تو یہی گرومنگ ہے، اور وہ ہر حال میں کیسے ایڈجسٹ ہونا ہے اور کیسے سیٹسفائیڈ رہنا ہے اور کیسے اپنا خود دشمن نہیں بننا. تو یہ سکھانا ہی میرا خیال مطلوب و مقصود ہے آج کل کے عہد میں، اور وہ آپ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. یہ پریزنس تو ہماری فزیکل چونکہ اسلام آباد میں ہونے کی وجہ سے ان دونوں جگہوں کو یک وقت مینیج کرنا جو ہے وہ آسان ہے. ہم نے کچھ ورچوئل بھی اپنے جو ہے وہ سینٹرز شروع کیے ہیں. اچھا. کراچی میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسی مہینے کے اختتام پر ہم وہاں سے بھی آپریٹو ہو جائیں گے. اور پھر تربت. اچھا. اور تربت سے میرے پاس چند بچے آئے تھے، اور انہوں نے جہاں پر میرے پاس تو 1.5 مہینہ رہ کر گئے وہ بچے، اور ان کی جو شخصیت جس طرح سے تبدیل ہوئی، تو ان کے بڑوں نے جو ہے وہ میرے ساتھ رابطہ کیا کہ جی آپ اس پروگرام کو ہمارے پاس یہاں چلائیں. ہم اپنے اچھا، اس میں ایک اٹریکشن یہ ہے، رائز کا تو آپ نے تعارف کروا دیا کہ رائز ایک کنونشنل ایجوکیشنل سسٹم کے اندر آپ نے اس چیز کو ٹیگ کیا ہے، اس چیز کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ رہنمائی، یہ رہبری اور شہبری جو آپ کر رہے ہیں، اس کو کیوں نہ ڈے 1 سے سلیبس کا ہی کہہ لیتے ہیں، کورس کا، کریکولم کا حصہ بنا کے، تو بچوں کو وہ ایجوکیشن جو وہ لے ہی رہے ہیں پہلے سے، اس کے ساتھ وہ کمی اور کجی جو ساتھ چل رہی ہے اس کو ڈے 1 سے ایڈریس کیا جائے. لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو 1 مہینے کا ہے،
یہ آپ نے بنایا ہے، ایک بڑا کنسائز ہے، ٹائم اس میں بڑا اکانومی آف ٹائم کا خیال رکھتے ہوئے، اور آپ نے میرا خیال اس کی فی بھی بہت کم ہے، اگر آپ بتانا چاہیں تو بتا دیں، میرا خیال ہے بتانے میں کوئی حرج نہیں. فیس اس حساب سے لمیٹڈ ہو جاتی ہے کہ 18,000 20,000 کے قریب ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنا اس میں اٹریکشن ہے. اور میں یہی کہہ رہا تھا ابھی ایک دوست کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہ پروگرام اتنا اٹریکشن ہے اس کے اندر کہ مجھے لگتا ہے کہ پیرنٹس جو ہے وہ اپنے، ہو سکتا ہے کہیں باہر سے بھی لوگ سنیں پروگرام تو وہ کہیں کہ ہمارے بچے جو ہے وہ آنا چاہتے ہیں، اور ہمارے لیے 20,000 تو میٹر نہیں کرتا، ہم اس پہ بہت زیادہ لگا کے اس کی جو اکاموڈیشن کا اہتمام کریں گے. اور صاحب ظاہر جو تربت سے لوگ آتے ہیں یا کراچی سے آتے ہیں یا دور دراز سے آتے ہیں، ان کا یہ 20,000 تو ان کے لیے کوئی اتنی بڑی رقم نہیں، وہ زیادہ رقم لگا کے یہ اچیو کرنا چاہتے ہیں. میرے پاس پچھلے سال میرے پاس کچھ والدین جو ہیں وہ جو مڈل ایسٹ میں ہمارے کام کر رہے ہیں، سوچ رہا تھا اور وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے بلکہ اس بات کے اوپر انسپائر کیا کہ اسی ہی ادارے کے اندر میں کچھ ایسی گنجائش پیدا کر دوں کہ جو باہر سے آنے والے ہمارے بہت سارے بچے جو ہیں وہ پاکستان میں آ کے پڑھنا چاہتے ہیں لیکن یہاں پر ان کے پاس کوئی ایسی، تو وہ ایک گارڈین پروگرام بھی جو ہے وہ ہم نے اس کے ساتھ ایک، کون سا پروگرام؟ گارڈین، کہ جتنے بھی ہمارے اوورسیز پاکستانیز کے بچے ہیں وہ پاکستان میں ہمارے اس ادارے کے اندر رہ بھی سکیں، رہ سکیں. ایسے ہی ہے نا، پورا ان کا پورا سسٹم بنایا جائے بالکل ان کے، مطلب ایک کیڈٹ کالج کا ایک اور کیڈٹ کالج کا ایک اور دس از اے جرنی ٹورڈز دس انشاءاللہ. وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک امپورٹنٹ چیز میں یہاں پر آپ کے سامنے ڈاکٹر صاحب ضرور رکھنا چاہوں گا کہ میں گریجولی اس پروگرام کو جو ہے وہ انسٹیٹیوشنلائزڈ کرنے کا، تاکہ کل اکمل از آؤٹ اکمل از ڈیڈ تو یہ پروگرام چلتا رہے گا. ہماری اکثر چیزیں یہ جو سکسیشن پلان نہ ہونے کی وجہ سے ہم تباہ ہوتے ہیں. جو سسٹینیبلٹی ہے، سکسیشن ہے، وہ ہمارے اندر، ہمارے ڈپارٹمنٹس میں، انسٹیٹیوشنز میں. آپ ویسے ایک ایسے ادارے سے تعلق رکھتے ہیں دس از دا اونلی ایگزامپل جس کے بارے میں کہتے ہیں، پبلک ہیلتھ میں بھی ہم پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی سوائے آرمی کے سکسیشن پلان کسی ادارے میں نہیں ہے کہ یہ چلا جائے گا تو کیا ہوگا، پھر کیوں. تو یہاں پہ یہی ہے. پولیٹکس میں ہم دیکھ لیں پاکستان کے اندر کسی سے پولیٹیکل سسٹم کا ہونا کتنا ضروری ہے. سائنس کے اندر آپ لٹریچر میں دیکھ لیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ بعد میں کیا ہوگا. لگتا ہے کہ اس کا خلا پر نہیں ہوگا. یہ جو ہم کہتے ہیں خلا پر نہیں ہونے والا. بھائی خلا پر ہونا چاہیے بالکل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ہم نہیں کہتے کہ اقبال ایک اور آنا چاہیے، لیکن اگر کوئی آ جائے تو ہمیں کوئی، ہم منع تو نہیں کر رہے. جتنا اقبال خود تو نہیں کہتا تھا کہ میرے بعد کوئی اقبال نہیں آنا چاہیے، وہ تو کہہ رہے کہ بنو یار. تو یہ بڑی اہم بات ہے. اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ آپ ایک ایسا انسٹیٹیوشن بنانا چاہتے ہیں. میں اسی بات کو آگے لے کے چل رہا ہوں کہ جو اکمل نہ بھی ہوں، کرنل اکمل صاحب نہ بھی ہوں، تو وہاں پہ کوئی اور ہو. اور کیونکہ کوئی اس کے اندر کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے کہ جو میرے ایلیمنیٹ ہونے سے وہ چیز ختم ہو جائے گی. یہ تو وہ ساری چیزیں ہیں جو پڑی ہوئی ہیں، ہم نے تو صرف، لیکن اس کے لیے ایفرٹ ایک بندے نے کرنی ہے. تو وہ کافی وہی بات ہے کہ جس کو میں سکسیشن پلان کر رہا ہوں وہ ہونا چاہیے کہ آپ کون سکسیڈ کر رہا ہے، بعد کون آئے گا، تو وہ ایک انسٹیٹیوشن کی صورت میں آپ کر پائیں گے. اچھا کرنل صاحب، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ورچوئل، یعنی کہ اس کو ہم ڈسٹنس لرننگ کہہ لیں یا ڈسٹنٹ لرننگ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ڈسٹنٹ لرننگ. یہ جو لرننگ ہے، جیسے آپ نے کہا تربت اور کراچی میں، تو یہ کس طرح ممکن ہے؟ اور اچھی بات تو ہے کہ ورچوئل، آپ کا مطلب ہے آپ پریکٹیکلی وہاں پہ سیٹ اپ ابھی نہیں لگا سکتے، لیکن ورچوئل یعنی ڈسٹنس سے آپ اس کو لوکلز جو وہاں کر ہیں، یہ افیکٹو کیا اتنا ہوگا؟ اس پہ میرا یہ کوشچن ہے. اب آپ اس پہ پلیز. افیکٹونیس تو چونکہ ابھی ہم نے اس کو شروع نہیں کیا تو میں اس کے اوپر کامنٹ نہیں کر سکتا، لیکن اس میں جو ارادہ ہے وہ یہ کہ ہم ریئل ٹائم میں یہ اسکرین ہو رہی ہوں گی ان دو جگہوں کے اوپر بھی یہ چیزیں، اور جو وہاں کا آڈین، جو بچہ وہاں پر بیٹھا ہوگا وہ میرے ساتھ کیمرے کے اوپر میرے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہا ہوگا. اس کے جو سوال ہوں گے میں اس کو ڈائریکٹلی ایڈریس کر رہا ہوں گا. جہاں تک معاملہ ہے کہ ان بچوں کے ساتھ ہونے کا، تو اس کا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور ریپلیسمنٹ ہو سکتی ہے. یو ہیو ٹو بی ان دس کیمپس. دوسری بات ہے کہ لمیٹیشنز ہیں تو اس کے اندر یہ کرنا ہوگا. تو یہ لمیٹیشنز کے اندر آپ ایک راستہ ہے چھوٹا سا. صحیح ہے. آپ کو لوگ اپروچ کرنا چاہیں، جاننا چاہیں، کرنل صاحب کہاں ہیں؟ میں اسلام آباد میں ہوں، میں DHA میں میری رہائش ہے، وہیں پر میرا جو کوئی آپ کا فیس بک آئی ڈی یا اینی تھنگ؟ رہنما کیمپس کے نام سے جو ہے وہ فیس بک کے اوپر ہم موجود ہیں، اور اس کو گاہے بگاہے جو ہے رہنما کیمپس،
اور اس وقت تقریباً اس کے اوپر کوئی 15-16 ہزار جو ہے اس کی فالوئنگ ہے. پیج لائکس یا جو لائکس ہے جو فالوئنگ، وہ زیادہ تو مجھے اس کا اتنا علم نہیں ہے، کچھ بچے ہیں جو اس کو مینیج کر رہے ہیں میرے لیے. تو وہ ایک ایکسیس ہے کہ میرے ساتھ وہاں سے بھی جو کمیونیکیٹ کرنا چاہے، ٹیلی فون نمبرز وغیرہ بھی جو ہیں وہ سارے صحیح ہے، وہ شیئر کر لیں گے، انکارپوریٹ کر لیں گے. کہنا صاحب آڈینس ہماری سمے پاکستان کی آڈینس، ہمارا ایک ویب ٹی وی ہے جہاں پہ آپ کا پروگرام ابھی دیکھا جائے گا، اور ویسے بھی ویب ٹی وی سے ماورا ہو کے بھی ہم بات کریں تو لوگ آپ کو دیکھیں گے، اس پروگرام کے کلپس چلیں گے، یہ آپ کے پیج پہ بھی جائے گا. آپ کوئی میسج جو دینا چاہیں آڈینس کو، لوگوں کو، آپ ہم ادھر دیکھتے ہیں اور وہ میسج دیتے ہیں. آڈینس کے لیے میری جو درخواست ہوگی اپنے نوجوان جو پیرنٹس ہیں کہ اپنے بچوں کی ابتدائی ایام سے ہی ان کی اس تربیت کے لیے اپنے ٹائم کے اندر یہ ضرور پیدا کریں، مائیں خاص طور پہ اور والد عمومی طور کے اوپر، کیونکہ ان دونوں کی ہی جو پرتاؤ ہے وہ اس بچے کی شخصیت کے اندر ساری زندگی پھر ریفلیکٹ ہوتا ہے. تو یہ تو ماں باپ کو، جو ایلڈرلی ماں باپ ہیں، ان کے لیے میری یہ ان کے لیے پیغام ہوگا کہ وہ اپنے نوجوان بچے بچیوں کو تھوڑا سا انسانی شخصیت کے حوالے سے، انسانی شخصیت کے حوالے سے جب میں بات کرتا ہوں تو ہمارے تو جو جذبات کا ایک تلاطم، جو ایک پورا جوالا مکھی ہے جس کے اوپر ہم ہر وقت لے کر چل رہے ہیں، اس کو ریگولیٹ کرنے کا بچوں کو تربیت کے اندر ان کے انکلکیٹ کرنا چاہیے. اور باقی ہمیں جس چیز کے اوپر میں بڑی خاص طور پر ایک درخواست کروں گا، مغرب نے اپنی ڈکشنری کے اندر سے جھوٹ کے لفظ کو جو ہے وہ حذف کر دیا ہے، اور صرف یہ جو اس کی بچپن کے جو 10-12 سال ہیں، اس کے اندر وہ جب سچائی کے ساتھ اور ان سوشل سکلز کے ساتھ وہ جب آراستہ ہو کر جب وہ سوسائٹی کا حصہ بنتا ہے تو اس کے لیے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ اقبال کا وہ شاہین بچہ ہے، وہ شہپر ہے کہ جسے ہمیں وہ آزادی، وہ کانفیڈنس، وہ یقین کے ہتھیاروں کے ساتھ لیس کر کے اپنے ان بچوں کو ہم نے اس گلوبل انوائرمنٹ کے اندر ان بچوں کی تربیت کا اس طرح سے اہتمام کرنا ہے کہ وہ بچے جب امریکہ میں پڑھنے بڑھنے والے بچوں سے، یا یورپ میں یا جاپان میں یا آسٹریلیا میں، ان بچوں سے ہمارا بچہ پیچھے نظر نہ آئے، ان کے ساتھ ان کا ہم پلہ ہو. اور وہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب آپ اس کی کردار سازی، اس کو پڑھانا، اس کو تعلیم دینا یہ ایک کام ہے، لیکن اس کی کردار سازی اور اس کی تربیت کا اہتمام کرنا یہ وہ بہت امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے کہ جس پہ اس وقت بہت کم توجہ ہے ہمارے معاشرے میں. وہ ذرا میری درخواست ہوگی اپنے سننے والے تمام جو پیرنٹس اور والدین ہیں کہ اس کے اوپر ہمیں بہرحال توجہ دینی ہے. یہ اٹس نیور ٹو لیٹ، جس وقت بھی آپ اس کے اوپر توجہ دیں گے آپ کو اس کا رسپانس جو ہے وہ اپنے بچوں کے اندر فوری طور کے اوپر دکھائی دے گا. تھینک یو صاحب. مجھے خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ آپ کا رہنما پروگرام رہنمائی لے رہا ہے اقبال سے، اور اقبال اپنی رہنمائی لیتا ہے قرآن سے، اور قرآن اللہ کی کتاب ہے جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا. آپ کو بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، بہت شکریہ. تھینک یو سر.